یہ نوٹوں کے ہار، یہ بھی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئے کہ اس بیچارے کی گردن ہی سیدھی نہیں ہوتی، تم لوگ اتنے بڑے بڑے نوٹ ڈال دیتے ہو، ہار ڈال دیتے ہو، وہ بیچارہ جو ہے نا جانور بن کے بیٹھا ہو۔ میری شادی غیر برادری میں ہوئی، اپنی برادری میں نہیں ہوئی، وہ بھی میرے استادوں کا ایک بنایا ہوا رشتہ تھا کہ نہیں تم نے یہاں کرنی ہے، اور میرے سسرال سے بھی میرے استادوں نے کہا کہ نہیں یہی کرنی ہے۔ میرے سسر نے جا کر میرے استادوں سے کہا بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اللہ واسطے کسی عالم کو دینی، کو اچھا سا نوجوان لڑکا بتائے۔ میرے استادوں نے میرے سسر سے کہا جوتی پہنو۔ میرا گھر 14-15 میل دور تھا، سیدھا میرے استاد لے کر میرے سسر کو میرے ابا جی کے پاس آ گئے، اور میرے ابا جی سے کہا ان کی بیٹی ہے، قاری صاحب سے رشتہ کرانا ہے، جوتی پہنو، اٹھو، قاری صاحب کی اماں کو بھی لو، ان کا گھر بار جا کے دیکھو، اور میں نے اپنے دونوں شاگردوں کا رشتہ کرانا ہے، میری بیوی بھی ان کی شاگرد تھی، میں بھی ان کا شاگرد۔ میرے ابا جی، میری اماں آئیں، اماں میری ان کے گھر بیٹھی، دروازے پہ مسجد تھی، میرا ابا، میرے سسر، میرے استاد مسجد میں بیٹھ گئے، بات چیت ہو گئی۔ ہفتہ 10 دن کے بعد نکاح ہو گیا، نکاح بھی میرے استادوں نے پڑھا، تو میرے سسر نے مجھ سے کہا، اللہ ان کی غریب کے رحمت فرمائے، اللہ ان کو، بڑے نیک آدمی تھے، کتنا بڑا نیک آدمی ہوگا جس نے یہ منت مانی ہوگی کہ کسی عالم کو اللہ واسطے بیٹی دوں گا۔ برادری نے 1000 مخالفت کی کہ مولوی کو دے گا، اس نے کہا نہیں منت مانی ہے دینی۔ میرے سسر نے مجھ سے کہا قاری صاحب شادی والے دن نا وہ اچھا لباس پا کے آئیں، گڈی لے کے آئیں، میری برادری بڑی مخالفت کر رہی ہے، ان کو پتہ چلے، مولوی بھی ہوتے ہیں۔ تو میں صرف گلے میں 1 یا 2 مجھے آج بھی یاد ہے، گلاب کے پھولوں کے ہار ڈال کے بہترین گاڑی لے کے میں آیا، تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نکاح پڑھانے لگے، تو مجھے کہنے لگے ان کو اتار لو۔ میں نے تیرا نکاح پڑھانا ہے یا پھولوں کے ہار کا پڑھانا ہے؟ بس اتنی دیر پہننا تھا، پہن لیا، شناخت پوری ہو گئی۔ اب نکاح کے بعد آپ کی پہچان اور ہے، اس نکاح کی برکات، یہ نعمان ہیں، مولانا علی صاحب ہیں، عدنان ہیں، عثمان ہیں، کہ میں اس وقت اپنا آپ کو اس دنیا میں اللہ کے حضور اتنا خوش قسمت آدمی سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اولاد ایسی دی ہے، اللہ آپ کو بھی دے ایسی فرما بردار اولاد، شاید ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ فرما برداری کا مطلب کہ میرے دکھ میں دکھی ہوں، میرے سکھ میں سکھی ہوں، میری بیماری میں بیمار ہو جائیں، میری تندرستی میں تندرست ہو جائیں، میری رضا کو دیکھیں ہمارا ابا کیا چاہتا ہے، میں ابھی ہونٹ سے نکالوں نہیں، پہلے حاضر ہو جائیں، یہ اولاد کی فرما برداری ہوتی ہے۔ دعا کر کہ تیرے نکاح والے دن، تیرے بچوں کے نکاح والے دن اللہ پاک صحبت میں کوئی ایسا بزرگ نصیب کر دے کہ جو تیری اولاد کو، تیرے بیٹے کو، تیری بیٹی کو ایسی دعا دے جائے کہ یہ دعا قیامت تک چلتی ہے۔ دعائیں چلتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا، دعا ایک دریا ہے، یہ چلتا رہتا ہے اور دعا چلتی رہتی ہے۔ جس طرح دریا اپنے راستے بناتا ہے، دعا بھی راستے بناتی ہے۔ ماں کی دعا قیامت تک چلتی ہے، والد کی دعا قیامت تک چلتی ہے۔